صحابہ کے اندر بھی اونچا مقام جو اولین صحابہ ہے، جیسے خلفاء راشدین ہیں، صحابہ میں بھی مقامات ہیں نا، درجات ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے جب مومنوں کا طریقہ، اس میں پہلی چیز ہوں گی خلفاء راشدین، ہے نا، اور سب سے پہلے صحابہ جو ہوئے، سب سے زیادہ علم والے صحابہ جو، اور ان کے بعد کے، تو مومنوں کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ ہمیں نہیں چھوڑنا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں خلفاء راشدین کے تعلق سے خاص وعید آئی ہے، ان کے تعلق سے خاص بات آئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سمع و طاعت، سننے اور فرمانبرداری کے معاملے میں، احکام کو اللہ کی سنو، اس کی فرمانبرداری کرو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اگرچہ وہ، اور تمہیں سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ حاکم جشی غلام کیوں نہ ہو، اور تمہیں تاکید کرتا ہوں اپنے حکمرانوں کی ماننے کی، چاہے وہ ایک جشی غلام کیوں نہ ہو جس کو تم پہ حکمران بنا دیا جائے، بس بے شک تم میں سے جو میرے بعد لمبی عمر پائیں گا وہ بہت اختلاف دیکھیں گا، فَسَيَرَاهُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو لوگ آئیں گے لمبی عمر پائیں گے وہ بڑا کثیر اختلاف دیکھیں گے، بس تمہیں چاہیے کہ میری سنت، اختلاف سے بچنے کا طریقہ، میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لے، فَسَيَرَاهُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم بہت اختلاف دیکھیں گے تو کیا کرو، علیکم بسنتی، تو ایسے دور میں کیا کرنا، میری سنت کو پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، خلفاء راشدین کی سنت پکڑ لینا جو ہدایت یافتہ ہے رب کی طرف سے۔ پھر فرمایا اور کہا، راشدین کی سنت کو اپنے پکڑ لینا، لازم جاننا، اور اپنے جبڑوں کے ساتھ پکڑ لینا، اس کو ایسا پکڑنا کہ پکڑ اور گرفت میں آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں، سب سے مضبوط پکڑ اور گرفت دانتوں کی ہوتی ہے، جبڑے سے ہوتی ہے، ہاتھ سے بھی پکڑ ہوتی ہے لیکن اسکیٹ پھسل جاتی ہے کبھی، اور ہاتھ نہیں رہے تو آدمی کس سے پکڑتا ہے، پھر منہ ہی ہوتا ہے اس کا۔ منہ سے پکڑنے کا مراد یہ کہ ایک تو ہاتھ نہ ہو تو آدمی منہ سے پکڑتا ہے، اور دوسرا منہ کی پکڑ سب سے مضبوط پکڑ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، ہاتھ پھسل جاتے ہیں، منہ کی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں جو بڑے بڑے وزن کھینچتے اٹھاتے منہ سے کرتے ہیں، پہلوان وغیرہ، اس لیے کہ یہ سب سے مطلب بہت مضبوطی سے پکڑ لینا، معنی یہ حدیث کا کہ اپنے جبڑوں سے بہت مضبوطی کے ساتھ اس چیز کو پکڑ لینا، جبڑوں کے ساتھ مضبوطی سے تھامتے رہو، اور دین میں نئے کاموں سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے دور میں کیا کرنا ہے، اصول کیا بتایا، جماعت سے جڑے رہنا، جماعت سے جڑے رہنا، جماعت سے جڑے رہنے کا معنی کیا ہے، اس روز ما انا علیہ وصحبی الیوم، معنی یہ کہ اس زمانے میں جس پہ اللہ کے رسول اور صحابہ تھے، ہے نا، یہاں قرآن نے کہا صحابہ کے طریقے پہ چلو، چونکہ صحابی کا لفظ ہے، صحابہ کے طریقے سے ہٹنا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے طریقے سے ہٹنا جہنم میں جانے کی علامت ہے۔ یہاں کہا خلفاء راشدین کی سنت کو جبڑوں سے پکڑ لینا، صحابہ کے طریقے کو لازم جاننا، ہے نا، یہاں بھی دیکھیے کہا میری سنت کو تھامنا، اور خلفاء راشدین، پھر دیکھیے صحابی آ گئے، ان کا مقام اونچا ہے نا خلفاء راشدین کا۔ تو بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ سلف کو پکڑ لینا، اپنے بڑوں کو پکڑ لینا، جو صحابہ تابعین تبع تابعین نے سلفی منہج، یاد رکھیے یہ ایک نظام ہے جو صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہے، جو صحابہ نے سمجھا، اور یہی ایک واحد نجات کا راستہ ہے۔ ہمیں اسی طریقے کو جو ہے اپنانا ہے، ہمیں اسی طریقے کو اپنانا ہے، یاد رکھیے، اسی پر ہم کو چلنا ہے، اسی کو اپنانا ہے، اسی کے ساتھ جو ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے کہ صحابہ نے کیسا سمجھا دین کو۔ اپنی عقل اور اپنی سمجھ نہیں لڑانا ہے، جب بھی اپنی عقل اور اپنی سمجھ لوگوں نے لڑائی، اس کا بہت نقصان ہوا۔ تو ہمیں اگر کسی چیز کو پکڑنا ہے تو وہ مومنوں کا طریقہ ہے، وہ صحابہ کا طریقہ ہے، اس کو پکڑ لینا ہے، اس پر ہمیں چلنا ہے۔